بلکہ موت سے پہلے جس حالت میں بھی تم ہو وہ سب کے سب وہ تمام کے تمام دنیا ہے، اور دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ تقریباً تہائی قرآن میں اسی دل فریب سبزے زار اور زہر الہی کی برائیوں کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے نا کہ جنہوں نے سرکشی کی اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی وہ جہنمی ہے۔ اور میرے پیارے آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ تعجب ہے ان لوگوں پر، عجیب ہے وہ لوگ جو عالم بقا کو سچا سمجھے اور پھر اس ناپائیدار پر فریضت ہو۔ ذات وقار خوب جان لو، خوب یاد رکھو کہ جو لوگ دنیا کو مقصود سمجھ کر اس کے کمانے میں مشغول ہو جاتے ہیں وہ سدا پریشان رہتے، ان کی طلب کبھی ختم نہیں ہوتی، ان کی فکر کبھی رفع نہیں ہوتی، اس کی آرزو کبھی پوری نہیں ہو سکتی، اس کا رنج و غم کبھی دور نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ایک کوڑے پہ لا کھڑا کیا جہاں مردوں کی کھوپڑیاں اور نجاست و غلاظت کے ڈھیر اور بوسیدہ ہڈیاں اور پھٹے پرانے کپڑے پڑے ہوئے تھے، اور فرمایا دیکھو ابو ہریرہ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ ایک وقت وہ تھا کہ ان کھوپڑیوں میں بھی تمہاری طرح امیدیں اور آرزویں جوش میں ہوتی تھی اور حرص و حوث سے لبریز تھی، اور آج کسی برے حال میں کوڑے پن پڑی ہے کہ چند دن میں خاک ہو جائے گی اور اس کا نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ اور دیکھو یہ غلاظت اور فضلہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ تمہاری غذا ہے، غذا جس کے پیٹ کے اندر بھرنے میں حلال و حرام کا بھی امتیاز نہیں ہوتا۔ ایک دن تھا کہ رنگ برنگ کے کھانے بن کر تمہارے پیٹ میں تھا، اور آج یہاں کوڑے پر کسی گندگی کے حالت میں پڑا ہوا ہے کہ اس کے بو سے لوگ بھاگتے اور گھین کرتے۔ دیکھو یہی پرانے چیچرے کسی وقت تمہارے چمک دھمک والے لباس تھے، اور آج ان کو ہوائیں ادھر ادھر اڑائے پھرتی ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اور دیکھو یہ ہڈیاں جس کسی دن سواری کے جانور اور مویشی تھے کہ جن پر جانے دیتے اور قتل و قتال کیا کرتے تھے۔ اے ابو ہریرہ یہ ہے دنیا کی حقیقت، اور ذاتی ذوقات تم بھی خوب یاد رکھو، ان قریب وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن دنیا کی حقیقت تم پر منکشف ہوگی۔ اور ذاتی ذوقات سوچو، کیونکہ جس دن دنیا کی حقیقت تم پر منکشف ہوگی اس دن یہ بھی سوچنے کا وقت نہیں ملے گا کہ میں سوچوں یا نہ سوچوں۔ تنہائی میں بیٹھ کر غور کیا کرو، سوچا کرو کہ آخر دنیا کی جانب مجھے اس قدر توجہ اور آخرت سے روح گردانی کیوں ہے۔ اگر تنہائی میں فکر کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ جہالت اور غفلت کے سوا اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ذاتی ذوقات تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لو کہ تمہاری عمر 100 برس کی بھی ہوئی اور تمہیں تمام زمین کی سطح بھی سلطنت میں مل گئی، مگر پھر ہونے والا کیا ہے؟ آخر فنا ہونا ہے، اب قریب وہ دن آنے والا ہے کہ نہ تم رہو گے اور نہ تمہاری سلطنت و ملک رہیں گے، یہ سب تو فنا ہو جائیں گے، مگر اس کی بدولت ابدی سلطنت جس کے ختم